والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهران الناس فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كان عينه عنبا خافئة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه ما من نبي إلا قد أنذر قوما لقد أنذره نوح قوما ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقل نبيه لقومه تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. دجال کی شخصیت کے حوالے سے کل کے درس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تفصیلی حدیث پیش کی گئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ دجال کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور دجال کے خروج کی علامات اور نشانیاں کیا کیا ہیں. وہ حدیث مبارکہ عرض کی جا چکی ہے. ان احادیث میں دجال کا شخصی خاکہ مزید بیان کیا گیا ہے. اس کی شخصیت کا تعارف، اس کے چہرے کا، اس کے جسم کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو کروایا وہ انشاءاللہ آج پیش کیا جائے گا. اور آخر میں فتنہ دجال کی بنیاد اور فتنہ دجال کی جڑ اور اساس ذکر کی جائے گی.
جو فتنہ دجال کو سمجھنے کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اساس ہے۔ دجال کے حوالے سے بعض لوگوں نے از خود یہ نظریہ قائم کر لیا کہ کوئی خاص ملک امریکہ یا اسرائیل ہی دجال ہے، یا کفر کا بپا کردہ نظام، یہ کفریہ نظام ہی دجال ہے۔ محض کسی ملک کو، کسی نظام کو دجال قرار دے دینا، کل کے درس میں جو احادیث بیان ہوئیں اور آج جو بیان ہوں گی، یہ نظریہ ان احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ دجال انسانوں میں سے ہوگا، انسان ہی ہوگا اور انسان ہی ہے، اور دجال ایک خاص قوم یہود میں سے ہے، اور اس کے پیروکار، اس کے متبعین اور سب سے زیادہ اس کے ماننے والے یہودی ہی ہیں۔ یہ طے شدہ اور حقیقی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں سمجھائی ہے۔ ہاں، ہر نظام کے لیے ناظم کی ضرورت ہے۔ کوئی نظام بھی ناظم کے بغیر نہیں چلتا۔ ہر حکومت کے لیے حکمران کی اور حاکم کی ضرورت ہے۔ ہر ملک کے لیے سربراہ ضروری ہے۔ نظام اور ناظم، حکومت اور حاکم لازم و ملزوم ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دجالی نظام چاروں طرف منہ کھولے ہوئے ہے۔ اس وقت دجالی تہذیب سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اعظم کے آنے سے پہلے بہت سے دجال آئیں گے، اس دجال اعظم کے نمائندے، اس دجال اعظم کے ایجنٹ تو اس وقت اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال اور دجال کے نمائندے آئے ہیں جو دجالی نظام کو چلا رہی ہیں، لیکن دجالی نظام کا آخری نقطہ اور دجالی نظام کا عروج اس وقت ہوگا جب دجال اعظم آئے گا۔ ان احادیث کو اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کی محفل میں، خدمت صحابہ کرام کی مجلس میں دجال کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لیس بآور، اللہ تعالی آور، یک چشم، ایک آنکھ والا نہیں ہے، کانا نہیں ہے، اس لیے کہ یک چشم اور ایک آنکھ اور کانا ہونا عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبحان ہر عیب سے پاک ہیں۔ وہ
اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے، یک چشم نہیں ہے۔ الا ان المسیح الدجال، سنو جو مسیح دجال ہوگا، آور العین الیمنا، اس کی داہنی آنکھ آور، وہ داہنی آنکھ نہیں ہوگی، داہنی آنکھ سے وہ محروم ہوگا، گویا آور اور کانا اور یک چشم ہوگا۔ کانا عینہ، اس کی آنکھ، عنبۃ طافئۃ، جیسے انگور پھول جائے، پھولا ہوا انگور، اس طرح اس کی دانی آنکھ ہوگی، پھولے ہوئے انگور کی طرح اس کی دہنی آنکھ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ ولیکن اقول لکم فی، لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، لم یقل نبی لقومہ، کسی نبی نے اپنی قوم سے وہ بات نہیں کہی۔ دجال کا تذکرہ اور دجال سے ڈرایا ہر نبی نے ہے، لیکن خاص ایسی بات جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تعلموا، اچھی طرح جان لو، انہ آور، وہ کانا یک چشم ہوگا، ان اللہ تبارک و تعالی لیس بآور، اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے، یک چشم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک اور مبرہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ احمر، دجال ایسا آدمی ہوگا، رجل ایسا مرد ہوگا، جسیمن جو ڈیل ڈول والا، خوب موٹا تازہ، احمر سرخ، جعد الراس گنگریالے بالوں والا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری علامات ایک انسان کی ہیں، ایک مرد کی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو صاف الفاظ فرمایا انہو شاب، وہ نوجوان ہوگا۔ یہ شاب، رجل، یہ الفاظ اور اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ دجال اعظم کوئی ملک نہیں ہے، دجال اعظم کوئی تہذیب نہیں ہے، دجال اعظم صرف کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ دجال اعظم ایک حقیقی زندہ انسان ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ان الدجال، دجال مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان، گویا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافرن، کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی، انہی احادیث میں فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافارا، ای کافر، یعنی وہ کاف الگ، الف الگ، فے اور رے الگ الگ ہوں گے، وہ لکھا ہوگا یقرؤہ کل مؤمن، ہر مومن اس کو پڑھے گا، کاتبن، چاہے وہ مومن لکھنا پڑھنا جانتا ہو، غیر کاتب لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ کاف فے را کو ہر مومن پڑھ لے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شخصیت کا جو تعارف کروایا اور اس کا شخصی خاکہ جو بیان فرمایا، اس میں وضاحت فرما دی کہ دجال کوئی غیر انسان نہیں ہوگا بلکہ انسان ہوگا، شخص معین وہ دجال اعظم ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ رَأْسَهُ مِنْ وَرَائِهِ حُبْكٌ، فرمایا اس کے سر کا پچھلا حصہ حبکن، وہ سر کے پچھلے حصے سے گنجا ہوگا، اس کے سر کے عقب کا، اس کے چہرے کا، اس کی آنکھوں کا، اس کے ماتھے کا، اس کے بالوں تک کا تعارف کروا کے سمجھا دیا کہ دجال ایک معین شخص ہوگا۔ اب میرے بھائیوں،
جو بڑی ہی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں، میں نے عرض کیا کہ یہ بات پورے دجالی نظام کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح بیان کر سکیں، سمجھا سکیں اور سمجھ سکیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورا دجالی نظام بالکل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دجالی نظام کو سمجھنے کے لیے صرف لفظ دجال ہی کو سمجھ لیں کہ دجال کا معنی کیا ہے، دجال کا مفہوم کیا ہے۔ دجال دجل سے ہے، جس کا مادہ ہے دال جیم لام دجل۔ دجل کا لغوی معنی ہے لپیٹ دینا، چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ لپیٹنے کا، چھپانے کا، ڈھانپنے کا مقصد کسی چیز کی حقیقت کو چھپا دینا ہوتا ہے۔ اوپر سے کچھ نظر آ رہا ہے اور اندر کچھ اور ہے، لیبل لگا کے، ڈھانپ کے، چھپا کے اصلیت کو اور حقیقت کو مخفی کر دینا۔ اور دجال اور دجل کا لغوی معنی ہے نقلی شے پر سونے کا پانی چڑھا دینا۔ نیچے پیتل ہے، لوہا ہے، اس لوہے پر، پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دینا۔ سونے کا پانی چڑھا کے وہ لوہا اور پیتل بھی بظاہر سونا نظر آتا ہے۔ اور دجل کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی بدنما داغ کو، بدنما دھبے کو، انتہائی مکروہ زخم کو مرہم لگا کے اور لیپ کر کے اس کی بدنمائی کو چھپا دینا۔ اندر انتہائی بدبودار ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے، بدبو ہی بدبو ہے۔ اس غلاظت پر، بدبو پر خوشبو چھڑک دینا، وہ بدنمائی اور دھبے کو، داغ کو لیپ کر کے چھپا دینا، یہ دجال کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ پورے کا پورا دجالی نظام اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ دجالی نظام میں حقیقت مخفی ہے، پوری کی پوری حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ حقیقت میں ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے، ظلم اور زیادتی پر لیپ کیا ہوا ہے عدل و انصاف کا۔ حقیقت میں انتہائی بے رحمی، سنگ دلی، حقیقت میں انتہائی تشدد ہے، اور اس سنگ دلی پر، اس بے رحمی پر خوشنما لیپ کیا ہوا ہے، خوشنما مرہم لگائی ہوئی ہے خوش اخلاقی کی۔ دجالی نظام یہ ہے کہ پوری کی پوری حقیقت کو چھپا کے آخری درجے کا جھوٹ ہے، اس آخری درجے کے جھوٹ پر سچائی، آخری درجے کا ظلم ہے اس پہ انصاف، آخری درجے کی
آخری درجے کی سنگ دلی ہے، اس پہ رحم دلی کا لبادہ چڑھا دینا اور پوری کی پوری حقیقت کو چھپا کے لوگوں کے سامنے کچھ اور ظاہر کرنا، یہ ہے دجالی نظام کی حقیقت۔ اور میرے بھائیوں یقین جانیں آج پوری دنیا میں یہی ہے، اور دجالی نظام سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ اندر دل میں انتہائی نفرت، اندر انتہائی دشمنی، اور زبان پہ اور چہرے پہ بڑی مسکراہٹیں ہیں، بڑی محبت کا اظہار ہے۔ جمہوریت، اشتراکیت اور دنیا جہان کے نظام، وہ سارے کے سارے نظام انسانیت کے لیے زہر قاتل، وہ نظام انسانیت کے لیے ہلاکت اور تباہی بربادی کی بنیادیں، ان نظاموں کو بڑا خوشنما بنا کے انسانوں کو دکھانا کہ دجالی نظام ہے۔ اور ایمانی نظام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، آپ تڑپ اٹھیں گے۔ ایمانی نظام یہ ہے کہ ظاہر سے کہیں بڑھ کے اپنے باطن کو سنوارا جائے، ظاہر سے بڑھ کے باطن کو سنوارا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، اللہ ہمیں یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا خوب دعا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ میرے اندر کو بہتر کر دے، بہت اچھا کر دے بنسبت میرے باہر کے، میرے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے۔ ایمانی نظام میں حقیقت پہ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، ایک دکان سے آپ کا گزر ہوا، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بڑی اچھی کھجوریں، عمدہ قسم کی کھجوریں نظر آ رہی ہیں، یا کوئی غلے کا ڈھیر تھا۔ آپ وہاں سے جو گزرے، آپ نے اس ڈھیر کو دیکھا، آگے بڑھے اور آپ نے ایسے ہاتھ مار کے ڈھیر کے نیچے جو ہاتھ مارا تو ڈھیر کے نیچے تو ردی قسم کا اناج تھا، ردی قسم کا غلہ تھا۔ آپ نے یہ جو کیفیت دیکھی، اس کیفیت کو دیکھ کے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکے میں کیا ہے؟ دھوکہ یہی ہے کہ اوپر تو کچھ ہے اور اندر کچھ ہے، اوپر کچھ نظر آ رہا ہے اور اندر کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جب سودا بیچو، سودے میں جو عیب ہے خریدار کو اس عیب کے بارے میں بھی بتاؤ، اور جو کچھ اندر ہے باہر بھی وہی کچھ رکھو، جو کچھ اوپر ہے نیچے بھی وہی کچھ ہو۔ اس ایمانی نظام یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو، بلکہ ایک جیسی نہیں، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہاری جلوت سے کہیں بہتر تمہاری خلوت ہو، تمہارے ظاہر سے کہیں بہتر تمہارا باطن ہو۔ اور دجالی نظام یہ ہے کہ صرف ظاہر پہ زور دو، ظاہر کو خوشنما بناؤ، ظاہر کو بڑا آراستہ کرو، پیراستہ کرو، اندر جتنا مرضی گند بھرا ہوا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ پہلے زیادہ تر ہمارا نظام یہ تھا کہ مکان بنانا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، بنیادوں کو، مٹیریل کو خوب مضبوط رکھو، دیواریں خوب مضبوط ہوں، کوئی نہیں، عمارت پہ رنگ و روغن نہ بھی ہوا تو نہ ہوا، ٹائل پتھر نہ بھی لگا تو نہ لگا جی، اور جو خوشنما اور زیب و زینت کے اسباب ہیں نہ ہوئے تو نہ ہوئے۔ لیکن اب یہ سوچ مکمل تبدیل، اندر سے بالکل کھوکھلا، دیمک زدہ، کیڑوں نے کھائی ہوئی لکڑی ہے، اس دیمک زدہ لکڑی کو انتہائی خستہ قسم کی اینٹوں کو لگا دیا جائے اور اوپر بہت اچھا لیپ کر دیا جائے۔ کیوں جیسا ہے یا نہیں ہے؟ پوری کی پوری نظام زندگی کو دیکھ لیں، یہ ایک مثال پہ نہ رہیں، پوری نظام زندگی اور زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کے ہر شعبے میں بتایا کچھ جائے، ظاہر کچھ کیا جائے اور اندر کچھ ہو، یہ دجالی نظام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمانی نظام دیا، ایمانی نظام باطن کی درستگی، باطن کی پختگی، باطن کی مضبوطی، اندر کی مضبوطی، باہر چاہے مضبوطی نہ بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو باطن کی مضبوطی ہے، باطن کی اصلاح ہے، جب سر پہ پڑتی ہے پھر باطن ہی کام آتا ہے، ظاہر کام نہیں آتا۔ پھر جب سر پہ پڑتی ہے وہ چہرے کی خوشنمائی، وہ حسن و جمال، وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے جب اندر کی بد اخلاقی اور اندر کی ظلمت باہر آتی ہے، پھر باہر کی خوشنمائی کچھ بھی نہیں کرتی۔ کیوں جی؟ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنا مرضی خوشنما انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کے متاثر ہو جائے، لیکن جب اس کے اندر کا گند باہر آئے گا، وہ اندر کا گند اتنا ہولناک، خوفناک ہوگا، اس کے سارے چہرے کی خوشنمائی کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو دجالی نظام کی بنیاد ہے، دجالی نظام کی حقیقت ہے کہ سچائی پر، حق پر پردہ ڈال دینا اور حقیقت کو چھپا کر اور حقیقت کو لپیٹ کر، سمیٹ کر دکھانا کچھ، ہونا کچھ، دکھانا کچھ، یہ دجالی نظام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ میرے سریر کو، میرے اندر کو، میرے ظاہر سے کہیں بہتر کر دے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ ایمانی نظام ہے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے ما یسرون، جو کچھ یہ چھپا رہی ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر اور باطن یکساں ہے، اور ایمان والوں کا اور ایمانی نظام کا اور اہل ایمان کا اور ایمانی زندگی کا ظاہر اور باطن ایک جیسا، بلکہ باطن ظاہر سے بھی بہتر۔ اور دجالی نظام میں حقیقت کچھ بھی نہ ہو اور اس حقیقت کو بہت خوشنما بنایا جائے اور اس کو اچھا بنا کے پیش کیا جائے، یہ دجالی نظام ہے۔ تو پورے کا پورا دجالی نظام اسی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور وہ انشاءاللہ اگلے درس شروع ہو رہے ہیں کہ دجال آ کے کیا کیا کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں جو خزانے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں جو ذرائع معاش ہوں گے، اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ فرمایا دجال جو اتنا دعوے دار ہوگا خدائی کا
اور اس کے ہاتھ میں اتنی قوت اور طاقت ہوگی. حقیقت یہ ہوگی جو ہی عیسیٰ علیہ السلام پہ نظر پڑے گی وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. فرمایا جیسے چربی آگ میں پگھلتی ہے ایسے وہ پگھل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف دیکھتے ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑتے ہی وہ ساری کی ساری قوت اور طاقت ختم ہو کے رہ جائے گی. تو حضرات گرامی کل کے درس میں اور آج کے درس میں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ دجال ایک خاص شخص ہے. دجال انسانوں میں سے ہے اور دجال کے عیوب اللہ. اب یہاں ایک اور بات ہے، جب ہم نے یہ پڑھا کہ دجال کی آنکھیں، دجال کانا ہوگا، دجال کے دوسری آنکھ میں بھی عیب ہوگا، یمنا اور یسرا دونوں کے لفظ آتے ہیں. اس کی بائیں آنکھ، دائیں آنکھ. جو شخص آنکھ سے کانا ہو، جس کے سامنے ماتھے پہ لکھا ہو کافر، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ایمانداری سے بتائیں ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص دھوکہ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص فراڈ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ظلم کر رہا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے ہزاروں لگنے والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہے فراڈ ہے. اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ شاہ ڈبل شاہ فراڈ کر رہا ہے؟ سب کو پتا تھا، 2 نمبری کر رہا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کو پتہ نہ ہو کہ ہے فراڈ. لیکن اس کے پیچھے لگنے والے کتنے تھے؟ اس کی دعوت کو قبول کرنے والے کتنے تھے اور بچنے والے کتنے تھے؟ بالکل یہی دجالی نظام ہے. دجال ہے کہ اس کی آنکھوں، اس کی وہ یک چشم ہے، کانا ہے، اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ اور اس کے وہ کافر لکھے پہ ایسا خوشنما خول چڑھا ہوگا، وہ دولت کا، وہ طاقت کا، وہ اقتدار کا خول ہوگا. سارے کے سارے اس کو دیکھ کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ہاں، خاص ایمان والے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے وہی اس کا مقابلہ کریں گے. تو دجالی نظام کی حقیقت میرے بھائیوں یہی ہے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ اگلے درس آ رہے ہیں. بڑے اہم درس ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، ذہن میں بٹھانے کی اور دجالی نظام کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمانی نظام کو قبول کرنے کی اور ایمانی نظام کو پھیلانے کی اور نافذ کرنے کی اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے.